والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی عزت والی رات میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی عزت والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے جبریل امین روح امین کی قیادت میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے تمام قسم کے معاملات کے سلسلے میں، اور اس رات ساری کی ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، وہ فیصلہ ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ دو مقامات پر قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اس کو کہا لیلۃ القدر، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا لیلہ مبارکہ، بابرکت رات۔ تو بابرکت رات سے بھی مراد لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح سے سورۃ القدر میں جو لیلۃ القدر کا ذکر ہوا اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک مکمل یک بارگی آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اس مناسبت سے ذکر ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں بابرکت رات میں اتارا۔ تو یہ لیلۃ القدر بڑی اہمیت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، 84 سال سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت تلاش میں رہتے، اور فرمایا اپنی امت سے بھی کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ جو رمضان ہے نا، رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کوشش کرو کہ یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان کے اندر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کو یہ رات مل جائے اور وہ اس رات میں قیام کر لے، لیلۃ القدر میں قیام کر لے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی خوبصورت اہمیت، فضیلت، قدر، عزت، شرف والی یہ رات ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے کہ اس کے علاوہ اور راتوں یا دنوں میں اتنی محنت نہ کرتے۔ یہ جو آخری 10 دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ اور کس انداز کی محنت ہوتی؟ ہماری امی جان فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، پوری تیاری پکڑ لیتے کہ بھرپور محنت کرنی ہے، اور پھر ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی راتوں کے اندر محنت فرماتے، ان کو جاگ کر گزارتے، پھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نوافل، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعائیں، استغفار، بخشش، یہ سارے کے سارے عمل، ان میں سے جس عمل کا موقع مل جائے وہ کرنا چاہیے۔ پھر امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر، آپ کی کیا رائے ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی ہے لیلۃ القدر، تو ما اقول فیہا، تو میں پھر اس رات میں کیا پڑھوں؟ جب مجھے پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے، آگے بھی نشانیاں بتاتا ہوں، کسی نشانی سے اندازہ ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو پھر میں کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا تم نے پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بہت سارے معاملات تھے، معاشی مسائل تھے، رزق کی تنگیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کوئی دعا نہیں بتائی، بلکہ آخرت کے حوالے سے، گناہوں کی معافی کے حوالے سے ہی بات بتائی، کیونکہ اللہ گناہ معاف کر دے، گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے تو بندے کو ویسے ہی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہیں لیلۃ القدر کے اندر کیے جانے والے کام، لہٰذا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو تلاش کرنا ہے نا، اس میں وہ خاص نہیں کیا کہ فلاں رات ہی، بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر، اور بڑا شور و غل اس حوالے سے بہت سارے اخبارات کے اندر بھی وہ کالم وغیرہ چھپتے ہیں، میڈیا پر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک رات فکس نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم تحرو، تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات ایک ہوگی اور بدل بدل کر آتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ویسے زیادہ تر جو علامات ہیں نا وہ بعد میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ اللہ کے بندے جنہوں نے لیلۃ القدر کو پانا ہے، تلاش کرنا ہے، وہ ساری رات محنت کر لیں، وگرنہ اللہ ابتدا میں بھی بتا دیتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبیحۃ لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اس کی جب صبح ہوتی ہے نا تو تطلع الشمس لا شعاع لها، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو عام دنوں کی طرح سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، جس طرح عام دنوں میں سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں نا، کرنیں ہوتی ہیں، ویسے لیلۃ القدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نا ویسے نہیں ہوتی، منظر یہ ہوتا ہے کأنها تسطن، گویا کہ وہ ایک تھال نما ہے، سورج ایک تھال نما ہے، حتی ترتفع، جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے، یعنی کافی دیر تک اس کی یہ کیفیت اور حالت رہتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اس کی باتیں ہو رہی تھیں، اس کی عظمت کے کیا کہنے، وہ ہمیں مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کچھ کہ جس وقت پہلی قوموں کا ذکر ہوا نا، پہلی قوموں کی اتنی لمبی لمبی عمریں ہیں، ہزار ہزار سال، تو اب صحابہ کرام نے کہا ہماری عمریں تو بالکل چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میری امت کی اوسط عمر ہے 60 سے 70 سال، زیادہ تر لوگ بس اسی پینڈے تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اوسط عمر اس امت کی 60 سے 70 سال، پہلے والی امتوں کی عمریں اس سے 10 گنا زیادہ۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، کرم فرمایا کہ رمضان میں ایک رات، سال میں ایک رات، وہ بھی رمضان میں ایسی عطا کر دی، اگر کوئی اس کو پا لے تو کم از کم 84 سال کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے، پورے ایک سال کے اندر ایک رات، وہ بھی رمضان میں۔ اور کتنی آسانی ہو گئی، رمضان میں بھی پورے میں نہیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہو رہا ہے لیلۃ القدر کا، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یذکر، ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جو یاد رکھے گا میری بات؟ آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو میری بات کو یاد رکھے گا؟ پھر فرمایا حین طلع القمر، جس وقت لیلۃ القدر میں چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے نا، تو منظر یہ ہوتا ہے وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ، تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے تھال کا کنارہ ہو، کسی بڑی پرات کا کنارہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا وہ گولائی کے اندر اور بالکل کٹا ہوا، یہ اس کا انداز ہوتا ہے چاند کا۔ تو ایک علامت سورج کے لحاظ سے ہو گئی، ایک چاند کے لحاظ سے ہو گئی۔ دیگر علامات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردہ، یہ جو رات ہوتی ہے نا لیلۃ القدر، فرمایا بڑی ہی پرسکون اور معتدل رات ہوتی ہے، بڑا سکون بندے کو محسوس ہوتا ہے، اور اعتدال والی رات ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اس رات میں بہار کا موسم ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی۔ پھر فرمایا تصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، جس وقت صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو بالکل سرخ رنگ کا اور بڑا کمزور سا ہوتا ہے، یعنی صبح اس کی جو روشنی نکلتی ہے نا تو اس انداز کی ہے۔ تو یہ کچھ علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اس کو پا لینا، اس کی تگ و دو کرنا وہ ایک مسلمان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہماری ساری توجہ ہوتی ہے لیلۃ القدر کی نشانیوں کی طرف، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں یار کون سی ہے لیلۃ القدر، یار اس رمضان میں ان طاق راتوں میں تم نے کو محسوس کیا؟ اس کی بجائے ہمیں فکر زیادہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس رات میں کتنا اللہ کو راضی کیا، اس رات میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا دعائیں پڑھی، کیا محنت کی ہے، کیا ہم قیام کر رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے وہ چکر لگاتے ہیں، آسمان سے ان کا باقاعدہ نزول ہوتا ہے، جو بھی کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، چلتا پھرتا، کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کا مقدر، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، یعنی خوش قسمت قرار پاتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو ان آخری راتوں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق راتوں کو جاگ لینا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو بہت جاگتے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں بازاروں کے اندر کس قدر رش پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری فیملیاں جناب، اور کتنا وقت اللہ معاف کرے، اور کتنے لوگ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، جو ان راتوں کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ۔ اور اللہ کا فرمان بھی ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوتے ہیں جو میرے عبادت گزار، شکر گزار ہوتے ہیں، زیادہ کوئی نہیں، یہاں پر کوئی اکثریت نہیں، اور یہ معیار بھی نہیں اللہ کے یہاں کی اکثریت اور اقلیت،
ہمیشہ اللہ نے کہا میرے فرما بردار، عقل والے، فکر کرنے والے، میرا شکر کرنے والے، یہ ساری جن کی صفات ذکر ہوئی ہیں نا، فرمایا وہ قلیل ہی ہیں، تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرما دے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمیں یہ رات اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اس کے اندر یہ عبادات کا سلسلہ ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل عبادت، اسلام کے ارکان میں نمبر 2 کا رکن وہ ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کے 5 رکن ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ شہادت، پھر ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ شہادت پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اسلام کی دلیل بنے گی 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ تیسرے نمبر کی عبادت ہے روزہ، سال میں 1 بار، وہ بھی اگر استطاعت، ہمت، طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ لینا ہے، وگرنہ کافی ساری رخصتیں ہیں جن کا بیان آپ سنتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب حیثیت لوگوں پر، نصاب والے لوگوں پر سال میں 1 بار، اور حج صاحب حیثیت و استطاعت لوگوں پر زندگی میں 1 بار۔ تو پھر اہمیت کی حامل ایک ہی عبادت رہ گئی نا ڈیلی بیسس پر، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ذکر کی ہے۔ یہ اہمیت ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پھر فضیلت کے متعلق فرما دیا، کئی ایک احادیث ہے۔ ایک میں آپ نے پوچھا لو انا نہرن بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر بہتی ہو، یغتسل فیہ 5 مرات، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت بندے کے وجود سے، بندے کے جسم سے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جو پابندی کرتا ہے 5 نمازوں کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے قبر میں روشنی کا باعث بن جائیں گی، اللہ کے ہاں پیش کرنے کو دلیل ہوں گی، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی بچنے کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کی نجات ہو سکے گی، بلکہ حشر مع فرعون و حامان و قارون، بلکہ فرعون، حامان، قارون جیسے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نماز کی پابندی، اللہ نے چھٹی نہیں دی، رخصت ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لیں، سوئے رہ گئے ہیں تو جیسے ہی بیدار ہوئے فوراً پڑھ لیں، سفر میں ہیں 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ رخصتیں مل گئیں، بھول گئے، جیسے یاد آیا فوراً پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بالکل چھوڑ ہی دیں نماز، 1 پڑھ لیں 4 نہ پڑھیں، 4 پڑھ لیں 1 نہ پڑھیں، ایسی رعایت کہیں بھی نہیں ہے۔ لہذا نماز 5 وقت کی پابندی اور اس کا اہتمام، پھر ہم سب سمجھتے ہی ہیں گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب بعض حدیث میں 25 گنا زیادہ ہے، اور بعض میں 27 گنا زیادہ ہے۔ کتنا بنے گا؟ 1 نیکی کا اجر ہے 10 گنا، جس نے 1 نیکی کری اس کو اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا 10 نیکیوں کا۔ گھر نماز پڑھیں، دکان پر پڑھیں، 1 نماز کا ثواب ملے گا 10 نمازوں کا، اور اگر آپ مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں تو کم از کم ثواب ملے گا 250 یا 270 نمازوں کا۔ 25 گنا زیادہ ہے، 25 نمازیں نہیں، 25 گنا زیادہ کیسے؟ 10 اور 25 گنا کرے گا کتنا بنتا ہے؟ پھر 250 کم از کم اللہ سبحانہ و تعالی اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دیں، سکھائیں،
10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو فرمایا اب اس کو سزا دو، اس کو مارو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اپنے اللہ کی 5 وقت روزانہ عبادت کرنی ہے۔ تو بہرحال نماز کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، مسلمان کے لیے اللہ کے نبی کا ایک فرمان بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ تو یہ فرامین رسول ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم طہارت کی جو اقسام بنتی ہیں وہ وضو، تیمم اور غسل، ان چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا طریقہ مسنون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔